ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک ہمارے دوست ہیں جو ہمیشہ تبلیغ کے کام میں لگے رہتے ہیں، بیوی بچوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، ان کو کیا نصیحت کریں گے؟ ان کو ہم نصیحت یہ کریں گے کہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام فطرت سے ہم آہنگ دین ہے، اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ دین اور دنیا دونوں کو لے کر کے چلے، دین کے حوالے سے اس قدر غلو نہ کریں کہ دنیا متاثر ہو جائے، اور دنیا میں اس قدر نہ لگیں کہ دین کو نظر انداز کر دیں، بلکہ دین اور دنیا دونوں ایک ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں میں اس قدر لمبا قیام کرتے تھے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، لیکن اپنی بیویوں کے ساتھ میں کیسے ہیں؟ آپ نے خود فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو جاننے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پہ نہیں پایا، تو ازواج مطہرات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں پوچھا، تو حدیث کے الفاظ ہیں کأنہم تقالوہا، انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے حوالے سے جانا تو گویا کہ انہوں نے اس کو بہت معمولی سمجھا، کمتر سمجھا، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ وہیں پر تینوں نے عہد کیا، ایک نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، کبھی بے روزہ نہیں رہیں گے، ایک نے کہا کہ ہم شادی ہی نہیں کریں گے، اور ایک نے کہا کہ ہم رات بھر قیام کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر آتے ہیں اور آپ کو خبر دی جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ خطبہ دیتے ہیں اور ان کو ڈانٹ پلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انتم الذین قلتم کذا وکذا، کیا تمہیں لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ میری حالت یہ ہے کہ میں روزے سے بھی ہوتا ہوں اور بے روزہ بھی ہوتا ہوں، میں قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ہے ہمارے نبی کا اسوہ کہ عورتوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، بیویوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، اور تہجد گزاری بھی ہو۔ اگر ہم اس حوالے سے کوتاہی برتتے ہیں، دعوت کے کام میں لگ جاتے ہیں، بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں رہے گا۔ ایک اور واقعہ یاد آیا، صحیح بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دینی بھائی تھے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن ان کی زیارت کے لیے گئے تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ان کے گھر پر نہیں پایا۔ کچھ دیر کے بعد ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، ان کی بیوی تھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیوی کو دیکھا کہ بوسیدہ لباس میں ہیں، تو پوچھا کہ تم بوسیدہ لباس میں کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی کو ہمیں کوئی دنیا کے حوالے سے بالکل مطلب نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے دنیا کے حوالے سے۔ ان کو سمجھ گئے کہ شاید کچھ دھیان نہیں دے رہے ہیں شاید ابو الدرداء اپنی بیوی کی طرف۔ جب وہ آئے تو ان کے لیے کھانا تیار کرایا، کھانا پیش کیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ بھی کھانا کھائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، آپ اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے کھانا کھا لیا۔ پھر جب رات ہوئی تو قیام کرنے کے لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک دیا، کہا کہ نہیں، جاؤ سو جاؤ۔ چنانچہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ پھر جب رات کا تہائی حصہ گزرا تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اٹھو اور تم دونوں ابھی نماز پڑھو۔ چنانچہ
وہ دونوں اٹھے اور نماز پڑھی، اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقا، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا حق ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، لہذا ہر ایک حقدار کو اس کا حق دو۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ یہ دینداری نہیں ہے کہ ہم بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے دعوت کے کام میں لگ جائیں اور بیوی بچوں کے حق کے حوالے سے کوتاہی کریں، نہیں، دعوت کا کام بھی کریں اور بیوی بچوں کا حق بھی ادا کریں، تب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے والے ٹھہریں گے۔